السلام علیکم ناظرین۔ اسی قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکیم کے انتقال کے بعد جنگل میں حلیمہ اورحان سے کہتی ہے کہ وہ بہن کے آنے والے قافلے پر حملہ کریں گے بھائی۔ اورحان کہتا ہے ہم جانتے ہیں، ہم تدبیر اختیار کریں گے، امی سے کچھ مت کہنا۔ تلاش کے دوران نیلوفر کہتی ہے کہ زہر کی شفا کے بارے میں یہاں کچھ نہیں ہے، تو اورحان کہتا ہے کہ میرے بابا کی شفا اس کبوتر کی منزل پر ہے، فاطمہ کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہمیں ان لوگوں تک پہنچائیں گے جنہوں نے بابا کے ساتھ یہ کیا ہے۔ ذرا تلاش کرو، ہم بابا کی شفا صرف اسی طرح ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے، وہ قبیلے میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے بھائی کائے قبیلے میں تو پھوٹ نہیں ہوتی۔ اورحان کہتا ہے میری بھولی بہن، جہاں انسان ہوگا وہاں پھوٹ ہوگی، خاص طور پر اگر بات اقتدار کی ہو۔ اقتدار اسے نہیں ملتا جو جدوجہد کرے، بلکہ اسے ملتا ہے جو اس کا حقدار ہو۔ میرے سپاہیوں کے پاس جاؤ اور انہیں تیار رہنے کا حکم کہو۔ ہم بھی خیمے کی طرف لوٹتے ہیں۔ میں علاء الدین کو سب کچھ بتاؤں گا، یا تو میں اس گندے کھیل کو ختم کروں گا یا پھر یہ کھیل ہماری وحدت کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ تینوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کائک کے قبیلے میں خادمہ خیمے سے باہر آتی ہے اور علاء الدین اور ملعون خاتون اور شہنشاہ سے کہتی ہیں کہ سردار بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر ملعون خاتون اور علاء الدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ بابید بران پریشانی کی عالم میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے جرقتائی سرداران اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترتے ہیں۔ پرجوش انداز میں بران کو گلے لگا لیتا ہے۔ توغان اور تیمور بوغا بھی آگے بڑھ کر برہان سے گلے ملتے ہیں۔ جرقتائی دوسری بار برہان کو گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایک بار پھر دیکھ لوں، زخم تو ہیں مگر وہ تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ برہان کہتا ہے آپ کی وجہ سے میرے زخم بھی بھر جائیں گے، تم فلاویوس کا کھیل برباد کر دیا۔ جرقتائی کہتا ہے ہم اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کریں گے۔ تیمور بوغا کہتا ہے مگر برہان بے، آپ کا دل ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے، آپ کچھ بجھے بجھے ہیں۔ برہان کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ ڈھول بجانے والے دربان ان کے پاس سے گزرتا ہے۔ اوچی پوچھتا ہے بتاؤ برہان بے، کیا یہ ڈھول خیر کے بج رہے ہیں یا شر کے؟ برہان کچھ کہنے لگتا ہے کہ دربان کی آواز آتی ہے اے لوگوں، عثمان صاحب کے بہادر بیٹے نائب علاء الدین صاحب نے شام کے وقت دیرگاہ منعقد کیا ہے، یہ مت کہنا کہ تم نے نہیں سنا۔ یہ سن کر جرقتائی اور برہان پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ دربان کی آواز اس کارہ خلیل کے کانوں تک بھی پہنچتی ہے۔ ادھر جرقتائی برہان سے پوچھتا ہے بھائی یہ کیسا جرگہ ہے؟ برہان کہتا ہے کہ سرداران، عثمان صاحب بہت بیمار ہیں، یعنی نیند میں بڑبڑاہٹ کے سوا زندہ ہونے کی کوئی اور علامت نہیں۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اندر خیمے میں دیدار گونچا کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ گونچا روتے ہوئے کہتی ہے او میرے سردار بابا، اے میرے اللہ، تو ہمارے بابا کو ہمیں بخش دے۔ اسی دوران دربار کی آواز آتی ہے اے لوگوں۔ یہ سنتے ہی گونچا باہر کی طرف دوڑتی ہے مگر دیدار اسے روک لیتی ہے اور دربان کی مزید آواز سنائی دیتی ہے کہ عثمان صاحب کے بہادر بیٹے نائب علاء الدین صاحب نے شام کے وقت دیرگاہ منعقد کیا ہے۔ یہ سن کر دیدار خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ علاء الدین صاحب دیرگاہ منعقد کر رہے ہیں۔ اس کی آواز ہے شہنشاہ اور وہ سرداران جو ان پر بھروسہ کرتے ہیں علاء الدین صاحب کی حمایت کریں گے۔ اگر وہ مضبوط رہے تو اب سلطنت علاء الدین کے سپرد ہے، لیکن اصل کام اب تمہیں ہی کرنا ہے۔ صرف آپ کو سرداران ہی دشمن کی نہیں جگہ بلکہ خاندان پر کی نہیں حمایت ہونا بھی علاء چاہیے تھا۔ الدین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ برداشت کہتا ہے گونچا کہتی جو ہے ہوا ماں کا ارادہ تو ہوتا پہلے ہی ہے واضح ہو وہ چکا ہے، طوفان وہ کاٹتا چاہتی ہے۔ ہیں کہ کائی کے اورحان ہو، خلاف ہمارے حملے فاطمہ کا کو یہ دیکھو، وہ مرکزی اپنی اڈا ماں کی ہوگا، بات اور نہیں میں چاہتا ٹالتی۔ ہوں کہ تم ان حلیمہ لوگوں بھی کو ویسی دیکھ ہی لو ہے، جن کے ساتھ دیدار تم جنگ کرتی ہے کرو گے۔ فاطمہ یہ کی سن یہ کر عقیق کے فلاویوس ساتھ منگول شادی اس سپاہیوں لیے کو اہم ہے، تماشا کرتے ہوئے تمہیں کہتا ہماری ہے، مدد کرنی چاہیے اور پھر اور تمہیں تموتراش کے حلیمہ ساتھ کا آگے بھی بڑھا۔ کچھ حل رات کے سوچنا وقت چاہیے۔ اور ہم تموتراش سب بڑی کی لاڑیوں کی ریاست کی علامت پر ماں قبیلے بنو گی، پہنچتا ہے بیٹی اور گھوڑے وہ سے آگ اتر کر تمہاری نیلوفر آنکھوں سے میں ہے۔ کہتا ہے یہ سن کر گونچا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ کہ میں علاء ادھر الدین سے ایک بات کر طرف سے کے ترک روانہ ہو سردار جاؤں گا، اور دوسری بچے طرف تمہارے فلاویوس سپرد ہیں۔ تیمورتاش کے نیلوفر ٹھکانے کہتی ہے کو آپ جاتے کا ہیں۔ راستہ آسان ہو، میری فلاویوس کو دعائیں دیکھ ہمیشہ کر آپ کے تیمورتاش ساتھ آگے ہیں۔ بڑھ کر اورحان آگے خوشامدید بڑھتا کہتا ہے ہے۔ تو کارہ خلیل فلاویوس اس کہتا کا ہے شکریہ ادا میرے کرتا ہے دوست اور عثمان صاحب کی ٹنڈوں کو حالت دیکھ ویسی کر ہی کہتا ہے مگر کہ قبیلہ کئی قبائل بدل کے چکا جھنڈے ہے۔ ایک علاء قبیلے الدین میں صاحب نے جمع ہیں۔ سرداران کو جمع کیا ہے، انہوں نے خیمے میں جرگہ منعقد کیا ہے۔ یہ سن کر اورحان بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے جرگہ؟ کیسا جرگہ؟
کارا خلیل کہتا ہے جنگ کا جرگہ، اور ہان غصے میں علاؤدین کہتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ اندر جرگے میں تمام سرداران جمع ہوتے ہیں۔ ملعون خاتون کان لگا کر ان کے پاس اس لیے باتیں بورسا کو سن فوراً رہی فتح ہوتی ہے۔ کرنا ہوگا۔ شہنشاہ کہتا ہے کہ خیمے میں ارحان داخل صاحب ہو کی کر کہتا بورسا ہے میں شکست کے شہنشاہ بعد صاحب اپنی دشمن کا باتوں پر عثمان دھیان صاحب دیں۔ کی پھر بیماری کا علاؤدین فائدہ سے اٹھا کہتا کر ہے حملہ کہ کرنا جب میرے عام بابا بات ہے۔ ادھر بیمار پڑے ہیں تو کیا اس قبیلے کا اس سے زیادہ اہم کوئی مسئلہ ہے؟ میرے بابا کی شفا تلاش کرنے کے بجائے تم یہاں جرگہ منعقد کر کے فتح کی باتیں کر رہے ہو، کیا یہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ علاؤدین کہتا ہے عثمان صاحب کی صحت کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ سب کیا جا رہا ہے۔ ارحان کہتا ہے کہ تمہیں یہ ان کے پاس کھڑے ہو کر کرنا چاہیے تھا، یہاں جرگہ منعقد کر کے نہیں۔ علاؤدین کہتا ہے میرے بابا اور ریاست دونوں میرے سپرد ہیں، تم بے فکر رہو۔ شہنشاہ کہتا ہے عثمان صاحب کی صحت یقیناً ہم سب کے لیے اہم ہے، مگر قبیلے کا مستقبل بھی اتنا اہم ہے، اور وہ مستقبل بورسا کی فتح سے وابستہ ہے۔ اوچی کہتا ہے سردار ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کافی انتظار کر چکے ہیں۔ ارحان غصے سے دیکھتا ہے تم بورسا پر حملے کی رائے رد لگائے رکھتے ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ وقت تلوار اٹھانے کا نہیں بلکہ دشمن کے اتحاد کے خلاف تدبیر کرنے کا ہے؟ شہنشاہ کہتا ہے کیا تم اپنی باتیں خود سن رہے ہو؟ تم کافروں سے صلح کرنا چاہتے ہو؟ ارحان کہتا ہے سمجھ لو کہ میں نے کہہ دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شہنشاہ کو گھورتا ہے۔ ادھر جنگل میں رات کے وقت تیمورتاش فلاویوس اور کمانڈر کے ساتھ منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے اور نقشے پر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کرمانو اس طرف سے، گرمیان جنوب سے، کراسی مغرب سے آئیں گے اور فلاویوس شمال سے، چاروں طرف سے گھیر کر کائی کو اسی بل میں پھنسا دیں گے اور وہ اس تقدیر کے سامنے جھک جائیں گے جو میں مقرر کروں گا۔ فلاویوس کہتا ہے وہ تقدیر جو ان کا خاتمہ کر دے گی۔ تیمورتاش کہتا ہے نہیں، ہم سنہری مرغی کیوں ذبح کریں؟ میں ان سے محصول لینے سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں کئی قبائل پر ایک قابل اعتماد سردار چھوڑ کر شواس واپس جاؤں گا۔ فلاویوس پوچھتا ہے پھر آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ تیمورتاش کہتا ہے وقت آنے پر تمہیں ان کے چراگاہوں پر ایسے حملے کرو گے کہ ان کے بازو پر کاٹ دو گے اور وہ دوبارہ کبھی میرے خلاف کھڑے ہونے کی جرات نہیں کریں گے۔ ادھر جرگے میں بحث شدت اختیار کرتی ہے۔ آخر میں ارحان کہتا ہے کہ میں اپنے قبیلے کی بھلائی کے لیے اپنے بابا کے خلاف بھی کھڑا ہونے سے نہیں ہچکچاؤں گا۔ اب سے میری نظریں تم پر ہوں گی، دیکھتے ہیں کون خود کو درست ثابت کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خیمے سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔